الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. اللہ تعالیٰ نے جن شخصیات کو دینی تقدس عطا فرمایا ہے ان میں پہلا طبقہ حضرات انبیاء اور مرسلین کا ہے. باوجود انسان اور بشر ہونے کے انہیں اعلیٰ صلاحیتیں، صفات، خصال اور کمال کی عطا ہوئی، کیونکہ انبیاء علیہ السلام دوسروں کے لیے مشعل راہ ہوتے ہیں. وما ارسلنا من قبلک من رسول الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیته وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. انبیاء علیہ السلام اور مرسلین کے دنیا میں اعداء اور مخالف بھی رہے ہیں، بڑے شدید قسم کے. ان کی بارگاہ کے خلاف بات کرتے تھے، جو ان کے منصب اور ان کی عظمت کے خلاف ورزی تھی. اہل سنت والجماعت کے مسلمانوں کا 1400 سال سے عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام معصومین ہیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر طرح گناہوں سے پاک فرمایا ہے، اور معصوم کا مطلب امام المتکلمین ابن عبد الکریم شہرستانی نے الملل والنحل میں اور محقق ابن الحمام نے مسایرہ میں یہ بیان فرمایا ہے کہ وہ اپنے ارادے سے کبھی بھی اللہ کو ناراض نہیں فرماتے. یہی شان اور صفت ملائک کی بھی ہے. لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ کی کبھی بھی اس طرح نافرمانی نہیں کرتے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور جیسے حکم ہوتا ہے ایسے ہی کر گزرتے ہیں. انبیاء علیہ السلام کے بعد دوسرا طبقہ صحابہ کا ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے منہاج السنہ میں لکھا ہے، ہر دور اور زمانے کے پیغمبر کے اصحاب اعلیٰ درجے کے ایمان و عمل کے لوگ تھے. ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بڑے محترم اور مکرم ہیں. اللہ نے ان کی بڑی فضیلتیں بیان کی. اولئک هم المؤمنون حقا، پکے مومن ہے. لہم مغفرۃ، ان کی بخشش ہو چکی ہے. ورزق کریم، اور عزت کی روزی ملے گی. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی اور مطمئن ہے. صحابہ کرام کے بارے میں یہ بھی عقیدہ ہے مسلمانوں کا کہ وہ انبیاء کی طرح معصوم نہیں ہے.
اور ان سے خطا، گناہ، غلطی سرزد ہوئی، اس کے باوجود وہ معاف فرمائے گئے اور ان کا انجام بخیر اور عافیت ہے۔ مثال کے طور پر ایک مرد اور زن بدفعلی میں مبتلا ہوئے تھے اور انہوں نے خود آ کے اقرار کیا اور پیغمبر کو کہا کہ طہرنی، پاک کر لے ہمیں۔ طویل واقعہ ہے سیاح میں۔ تو اس خاتون کو جب حد نافذ ہوئی اور وہ رجم کی گئی کیونکہ شادی شدہ تھی اور مرتکب زنا کی ہوئی، تو آپ نے اس پر یہ کہا لقد تابت توبتن، اس غلطی کے بعد یہ اتنی بڑی توبہ کر چکی ہے، لو قسمت علی 70 ووجبت لهم النار لغفر لهم۔ سنن دارقطنی، سنن دارمی، کہ اس خاتون نے اس غلطی اور گناہ کے بعد اتنی بڑی توبہ کی ہے کہ اگر 70 ایسے آدمیوں پر تقسیم ہو جائے جن کو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم لازم ہوئی ہو، اس توبے کی وجہ سے وہ سب معاف ہو جائیں گے اور جنتی بن جائیں گے۔ عجیب بات ہے کہ گناہ سرزد ہونے کے باوجود ان کا ایمان بڑھتا گیا اور ان کا انجام بنتا گیا، اور وہ شخص مرد جو اس کے ساتھ مبتلا معصیت ہوا تھا اور اسے جب رجم کیا گیا اور اس کے جسم کے چھینٹے خالد بن ولید پر پڑ گئے اور ان کے منہ سے کچھ نامناسب کلمات نکلے تو آپ نے کہا ماہ یا خالد، چھوڑو یہ بات ہے، لقد تاب توبۃ، یہ اتنی بڑی توبہ کر چکا ہے، لو قسمت علی اہل المدینہ ووجبت لهم النار لغفر له، اگر ایک پورے شہر گناہگاروں کا جن کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوا ہو اور یہ توبہ ان کو دے دی جائے، سب جنتی بن جائے گی۔ عورت کی توبہ 70 گناہگاروں کے لیے کافی ہو رہی تھی، اور مرد چونکہ ایمان و اعمال میں عورت سے بڑھ کر ہوتا ہے اور ہونا چاہیے، فرمایا پورے شہر کے جہنمیوں کو اس کی توبہ معاف کرا سکتی ہے۔ لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ واتوب۔ اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ حد جاری ہونا کافی نہیں ہے، توبہ استغفار بھی ضروری ہے۔ قانون نے پکڑ لیا اور پٹ گیا، اس سے کچھ نہیں ہوگا، آخرت کی سزا برقرار رہے گی، کہ یہاں پیغمبر نے عورت کے لیے کہا توبہ کر چکی ہے اور مرد کے لیے کہا توبہ کر چکا ہے۔ توبہ استغفار مستقل کام ہے مومن کا، توبہ استغفار، یا رب اتوب لک توبہ۔ حدیث شریف میں کہو اللہم انی اسألک التوبہ فتب علینا، خدایا توبے کی دعا کرتا ہوں اور میری توبہ قبول بھی فرما لے۔ اور توبہ 3 چیزوں کا نام ہے، فوری گناہ چھوڑنا، گزشتہ پر نادم ہونا، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرنا۔ لا الہ الا اللہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین ایک لمحے کا کیوں نہ ہو، وہ جو جہاد کی صفوں میں مقابل اور مخالف کے لوگوں میں سے ایک آپ کی طرف بڑھا اور آپ سے پوچھا آپ کون ہیں؟ آپ نے کہا وہ نبی آخر زمان میں ہی ہوں۔ اس نے کہا اگر میں اپنے یہ کفر چھوڑ دوں اور آپ پر ایمان لے آؤں اور میں مارا جاؤں، کہاں جاؤں گا؟ آپ نے کہا جنت۔ اس نے کہا مجھے کلمہ پڑھا لو۔ میدان جنگ میں اس نے کلمہ پڑھا اور اس طرف کے بجائے اب اس طرف سے لڑنے لگا۔ بعد میں جب مسلمانوں کی لاشیں اٹھائی جانے لگی شہداء کی، تو وہ بھی ملا
آپ نے اس کو دیکھ کر فرمایا نہ روزہ رکھ سکا نہ نماز فرض ہوئی، اور جنت امت سے 500 سال پہلے جائے گا۔ صحابیت کا شرف حاصل ہے۔ جن کو صحابیت کا شرف حاصل نہیں ہے وہ صحابہ جیسے کبھی بھی نہیں۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ عبداللہ ابن المبارک المتوفى 181 ہجری، حدیث، فقہ، تصوف صف کے امام ہیں۔ ان سے پوچھا گیا تھا کہ یہ اویس قرنی جن کے لیے دعا کے لیے کہا گیا تھا لیکن ماں کی وجہ سے صحابیت سے محروم ہوا، اویس کا معنی ہی ہے محروم، نام اس کا غنیمان ہے، یہ نام نہیں ہے لوگ رکھتے۔ اور عمر ابن عبدالعزیز المتوفى 101 ہجری جن کے متعلق کہتے ہیں امت محمدیہ کا پہلا مجدد ہے۔ ابو داؤد شریف وغیرہ میں حدیث ہے ان اللہ یبعث لہذہ الامہ علی راس کل 100 سنہ من یجدد لہا دینہا، ہر 100 سال بعد اللہ ایک ایسا شخص بھیجتا ہے جو دین کو نئے سرے سے پیش کرے اور بدعات، شرکیہ عقائد، غلط نظریات، رسوم، مفاسد، ان سب سے دین اور عقائد و اعمال کو دوڑ ڈالے۔ علماء کہتے ہیں پہلا مجدد امت محمدیہ کا وہ عمر ابن عبدالعزیز ہے مروانی، اور بہت زیادہ باصفت انسان ہے، عمر ثانی کہلائے۔ لیکن جب ابن المبارک سے پوچھا گیا کہ یہ اویس جو بہت بڑے ولی اور باصفا شخص ہے اور عمر ابن عبدالعزیز پہلا مجدد امت کا، یہ لوگ افضل ہے یا معاویہ جن کے دور خلافت دور شاہت کی طرف متوجہ ہو گیا تھا اور جن کے دور میں تکوینی طور پر بعض مفاسد پھیل گئے تھے، اور جس کے نااہل بیٹے کے ہاتھوں کربلا پیش آیا اور قیامت تک امت کا دل زخمی ہو گیا، کیونکہ حسین اور ان کے رفقا کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے اہل سنت نے ہمیشہ اس کو افسوس کی نظر سے دیکھا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ جنہوں نے رد شیعہ اور ریفز میں ایسی کتاب لکھی کہ مورخین کہتے سونے کی روشنائی سے لکھی جائے قابل ہے، منہاج السنت النبویہ فی رد الشیعۃ والقدریہ، اس کتاب میں شیخ الاسلام کہتے والحق ان الحسین قتل مظلوما، سچ بات یہ ہے حسین کے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ استاذ گرامی قدر محدث العالم شارح البخاری و ترمذی حضرت مولانا محمد یوسف صاحب بنوری رحمت اللہ علیہ، وہ ترمذی شریف کی شرح معارف السنن جلد 6 صفحہ 7 اور 8 پر لکھتے ہیں وَيَزِيد كَانَ فَاسِقًا بِلَا رَيْبٍ، یزید کے برا ہونے میں کوئی شک نہیں۔ ثم فیہ فرقۃ ثلاثہ، فرقۃ تحبہ وفرقۃ تسبہ وفرقۃ تتوقف فیہ۔ تو عبداللہ ابن المبارک سے پوچھا گیا کہ اویس قرنی اور عمر ابن عبدالعزیز معاویہ سے افضل ہے، اور نے کہا لغبار الذی دخل انف فرس معاویہ خیر من اویس القرنی و عمر ابن عبدالعزیز المروانی، وہ گرد غبار جو معاویہ کے گھوڑے کے نتنے میں نبی کے ہمراہ جہاد میں داخل ہوا ہے، وہ بھی اویس سے اور عمر ابن عبدالعزیز سے افضل ہے۔ اس گرد و غبار کو بھی شرف صحابیت حاصل ہے، جبکہ یہ دونوں صحابیت کے شرف سے محروم ہیں۔ اہل سنت والجماعت ہمارے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام افضل هذه الامہ ہیں،
شاہ اسماعیل ابقات میں لکھتے ہیں والحق ان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر الخلائق بعد الانبیاء، صحابہ انبیاء کے بعد افضل ترین لوگ ہیں. اور صحابہ کے بارے میں بس اچھا ہی سوچا کرو. قرآن کہتا ہے وہ اچھے تھے، پیغمبر فرماتے ہیں وہ اچھے ہیں. اب تاریخ کیا چیز ہے؟ تاریخ تو ایک گداگر ہے، کبھی ایک گلی میں گدا مانگتی ہے، کبھی دوسرے میں. تاریخ تو حقائق نہیں ہے. تو ہر مورخ کا اپنا مزاج ہے، جو لائن اس کو مل گئی اس پہ چل پڑا. اس لیے تاریخ کے آئینے میں صحابہ کو دیکھنا اس شخص کا کام ہے جو قرآن و سنت پر اعتماد نہیں کرتا. جس شخص کا ایمان قرآن کریم اور سنت انبیاء پر ہے اور اپنے پیغمبر کی جلیل القدر سنت پر ہے، وہ تاریخ کو قرآن و سنت کا خادم مانے گا. حسنہ حسن و قبیح قبیح، جو باتیں قرآن و سنت کے موافق ہے وہ بہت اچھی ہے، اور جو قرآن و سنت کے خلاف ہے ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد بھی طبقہ بطبقہ جن بزرگان دین اور علماء راسخین اور ان کی خیر اور منقبت امت کو پہنچ چکی ہے، ان کے بارے میں غلط سلط باتیں نہیں سننا چاہیے. جیسے امام اعظم ابو حنیفہ ائمہ میں، اس کو امت نے الامام الاعظم کہا ہے. دنیا میں ان جیسی وسیع اور مبسوط فقہ نہیں. اسی ابن المبارک سے کہا گیا تھا کہ آپ کے استاذ پر اعتراضات بہت زیادہ ہیں، تو وہ تو بزدل شاگرد نہیں تھے نا. انہوں نے کہا حسد الفتى اذ لم ينالوا فضلہ، حسد کرتے میرے استاذ کے مقام کو پہنچ نہیں رہے. والناس اعداء لما جہلوا، اور لوگ جس چیز کو نہیں سمجھتے اس سے دشمنی کرتے. ائمہ حدیث میں امام بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ اور سینکڑوں ہزاروں ائمہ ہیں. امت کے سروں کے تاج ہے وہ. ان کے خلاف بھی لوگ باتیں کرتے ہیں. یہاں کراچی میں ایک نالائق نے کتاب لکھی ہے اور اس میں لکھا ہے کہ یہ سب عجمی سازشی لوگ ہیں، معاذ اللہ واستغفر اللہ. جن کی کتاب کو امت کہتی ہے قرآن کریم کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب بخاری شریف. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے معجزات میں سے ایک معجزہ امام بخاری کی کتاب بھی ہے، کیونکہ کسی مذہب اور دین میں اتنی بڑی کتاب نہیں ہے جو ایک مخلوق کے قلم سے نکلی ہو، اور اللہ کی شان کہ ان میں تمام احادیث صحیح واقع ہو گئی، اور بہت زیادہ علوم اور فنون و کمالات اس میں جمع ہیں. لیکن لوگوں کی زبان سے کون بچتا ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اتنے پاک مقدس ولی با کرامات جس کی کوئی حد نہیں. حضرت مولانا انور شاہ سے فرماتے ہیں شیخ کی کرامات ایسی تھی جیسے موسلادھار بارش لمحوں میں 30-40 سرزد ہو جاتی. فیض الباری حضرت کی طرف بعض کتابیں منسوب ہے، جیسے غنیت الطالبین، بہت اچھی کتاب ہے. بعض باتیں ان میں ایسی ہیں جو شیخ کی شان کے لائق نہیں ہے، وہ ڈالی گئی ہے بدنام کرنے کے لیے. امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ اور معتزلہ کے درمیان بہت بڑا نزاع تھا. ایک گمراہ فرقہ تھا معتزلہ. بہت سارے خراب عقائد میں سے ان کا ایک عقیدہ یہ تھا کہ قرآن کریم بھی مخلوق ہے، حالانکہ وہ اللہ کی صفت ہے اور کلام ہے. کلام اللہ غیر مخلوق
کلام اللہ تو مخلوق نہیں ہوتا، تو اللہ کی ذات سے متعلق ہے۔ اس پر احمد اور معتزلہ کی بڑی بحث، مناظرے، مناقشے ہوئے۔ جو امام احمد بہت بیمار تھے اور صاحب فراش تھے، اور یہ اندیشہ تھا کہ اب چند لمحوں یا دنوں کے بعد انتقال ہو جائے گا، تو معتزلہ کے بڑے بڑے جو عناصر تھے وہ یکدم آ گئے اور اجازت مانگی کہ ہم امام صاحب کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں۔ امام صاحب نے اجازت دی، وہ بیٹھ گئے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم نے بہت آپ کو تنگ کیا، آپ کی زندگی کو ہم نے بہت ہی آزمائش میں ڈالا، اب شاید آپ اس دنیا سے سفر کر لیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم معاف ہو جائیں، آپ ہمیں معاف فرمائیں۔ تو امام احمد نے کہا غلط نظریہ پر رہتے ہوئے کوئی معاف ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا ہم وہی عقائد مانتے ہیں جس کو آپ عقیدہ کہتے ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کر لیں۔ امام احمد نے کہا کہ بس جو یہ خراب نظریے ہیں ان سے توبہ کر لو۔ انہوں نے کہا بہت اچھا، اور امام احمد کی تسلی کرا دی۔ جب وہ اٹھ کے چلے گئے اور امام احمد کا انتقال ہو گیا، تو ان کے تکیے کے نیچے سے 4 صفحے ملے اور اس پر لکھا ہوا تھا کہ میں احمد ابن محمد ابن حنبل فلاں 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 آدمی کے سامنے رجوع کرتا ہوں، اور میں اپنے غلط عقیدے سے توبہ کرتا ہوں۔ اور اس جیسے 4 صفحے انہوں نے باہر شائع کیے۔ شاگرد چونکہ قابل تھے، انہوں نے کہا وہ سازش کرنے آئے تھے، یہی کاغذ انہوں نے نیچے رکھا ہے، بجائے اپنی توبہ کے احمد کی توبہ شائع کر لی، اور غلط باتیں ان کی طرف منسوب۔ ابوبکر تابکی نے اس میں نقل کیا ہے النجوم الظاہرہ فی تاریخ ملوک مصر والقاہرہ میں۔ تو اب احمد کی طرف جو خراب بات منسوب تھی، شاگردوں نے فوراً صاف کر لی اور کہا کہ وہ آخر میں 4 آدمی آئے تھے حضرت کے ہاتھ پر توبہ کرنے، اور حقیقت میں حضرت کو نقصان پہنچانے کے لیے آئے تھے۔ یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ بعض لوگ کسی بڑے بزرگ نیک کے بارے میں کوئی الٹی بات سن لیتے ہیں تو حیران پڑے، بھائی چھوڑو، فضول باتیں جو شان کے لائق نہیں، جو آپ اور ہم نہیں کہہ سکتے، دوسرا کیسے ایسے کہے گا؟ حضرت اقدس مولانا مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ فقیہ هذه الامہ، وہ ایک دفعہ راولپنڈی راجہ بازار میں تقریر کر رہے تھے، بہت بڑا جلسہ تھا۔ تو ایک آدمی نے کھڑے ہو کر کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ جب آپ وزیر اعلی سرحد تھے تو آپ شراب پیتے تھے اور زنا کرتے تھے۔ تو مفتی صاحب نے اس سے پوچھا کہ اگر آپ وزیر اعلی بن گئے تو آپ شراب پیئیں گے اور زنا کریں گے؟ اس نے کہا نہیں، میں لعنت بھیجتا ہوں۔ تو مفتی صاحب نے کہا کہ آپ تو ایک عام آدمی ہیں، نہ عالم ہے، نہ مفتی ہے، نہ فقیہ ہے، نہ شیخ الحدیث ہے، نہ کچھ بھی نہیں ہے، عام سا مسلمان ہے، اور شراب پر لعنت کرتے اور زنا پر لعنت کرتے۔ تو ایک عالم، ایک فقیہ، ایک مفتی، ایک شیخ وقت، وہ کیوں ایسا کرے گا؟ تو وہ رونے لگا۔ اس نے کہا مجھے معاف فرمائیں، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ایک قدیم روایت ہے دنیا کے اندر، موسیٰ علیہ السلام جب بیان کرتے تھے تو آپ کے بیان سے کفار بہت تنگ تھے، بالخصوص قارون۔ قارون بظاہر کلمہ پڑھتا تھا، وہ اندر سے منافق تھا۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہ۔ اس نے ایک شخص کو، ایک خاتون کو اکسایا، اور کہا موسیٰ علیہ السلام جب ممبر پر وعظ میں جوش میں آ جائے تو آپ کھڑی ہو جائے اور آپ کہے کہ اے موسیٰ، آپ لوگوں کو نصیحتیں کرتے ہیں اور آپ نے رات کو میرے ساتھ زنا کیا ہے۔ تو وہ عورت کھڑی ہو گئی اور اس نے کچھ آدھی سی بات کہی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہا کہ دوبارہ کہو۔
تو اس کا منہ بند ہو گیا. ایک تفسیر اس آیت کی یہی ہے نا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَىٰ، ان لوگوں کی طرح مت بنو جنہوں نے حضرت موسیٰ کو تکلیف دی. فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا، ان کی غلط باتوں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت کو بری کیا. وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، وہ تو اللہ کے ہاں بہت مخوریز عزت کے مالک تھے. حضرت عائشہ صدیقہ پر جو عفق کے اندر تہمت لگی تھی، وہ بھی پیغمبر کے فتوحات کو روکنے کی سازش تھی منافقین کی. اور کہتے یہ سازش مصر میں بنی تھی، اور وہاں سے لوگ آئے تھے، انہوں نے مدینے کے منافقوں کو آمادہ کیا تھا. اور وہی مصر کے بلوائیوں نے بعد میں حضرت عثمان کو قتل کرایا گھر کے اندر ہی. ہر دور اور ہر زمانے میں ایسے لوگ ہوتے. آپ اخبارات اٹھا کے دیکھیں، ایک صحافی ایسی باتیں لکھتا ہے جیسے کوئی عالم ہو، حالانکہ اس کو اب جد علم کا پتہ نہیں ہے. بڑے بڑے اکابر علماء ان کا نام غلط طریقے سے لے گا، بے ادبی و گستاخی کرے گا. تو علماء دین نے ایک قاعدہ لکھا ہے، فقی الہند اور ولی الہند حضرت اقدس مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ. انہوں نے فتاوی رشیدیہ میں ایک سوال کے جواب میں اس طرح لکھا کہ جن کی بزرگی اور تقدس امر مسلم ہے، ان کے بارے میں پراپیگنڈے مفید نہیں ہے. سازشی لوگوں کی باتوں سے بچنا چاہیے. چنانچہ شاہ اسماعیل کی کتابوں کے بارے میں، مولانا اشرف علی صاحب کی بہت سارے تصنیفات کے بارے میں، اور خود حضرت گنگوئی کا ایک جھوٹا فتاوی رضا خانیوں کے ہاں مشہور ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں. تو ایک علمی بصالت اور اصطلاح محفوظ رہنا چاہیے کہ جن حضرات کا علم، تقوی اور اہل دین ہونا امر مسلم ہے، سازشی عناصر کی باتوں پر توجہ نہیں دینا چاہیے. صحابہ نے صرف 2-3 آدمیوں نے بی بی عائشہ کے بارے میں بے احتیاطی کی تو قرآن نے کہا جب تم نے یہ بات سن لی تو کہہ دیتے نا کہ یہ جھوٹی بات ہے، سبحانک ھذا بہتان عظیم. کیوں تم نے سننے کی کوشش کیوں کی اور آگے بڑھانے کی کیوں کوشش کی؟ لا الہ الا اللہ پوری سورۃ نور نازل ہو گئی. تو ایک بڑے بزرگ اور نیک شخصیت کے بارے میں بڑے بلاد عرب سے ایک فون آیا اور ان کے متعلق ایک نازیبا سی بات کہی، بہت نامناسب بات. اس سے مجھے بڑا دکھ پہنچا، اور بالکل حقیقت یہ ہے کہ طبیعت بہت ملال ہو گئی کہ لوگ ہمارے کتنے کچے ذہن کے ہیں، اپنے بزرگوں سے کتنے جلدی متنفر ہوتے ہیں. شیطان مسلط ہے. خیر اتنا جلدی نہیں بڑھتی ہے جتنا شر کی بات کی طرف لپکتے ہیں. اللہ توبہ توبہ، استغفر اللہ استغفر اللہ. عقیدت بھی کوئی چیز ہے نا، صداقت. کہتے ہیں ابو بکر صدیق کو ابو جہل نے عجیب طریقے سے پکڑ لیا. جب اسے پتہ چلا سن 11 نبوی ہجرت سے 2 سال پہلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں رات کو بیت المقدس گیا اور پھر وہاں سے آسمانوں پر گیا اور میں نے 7 آسمان اور سب کچھ سیر کیے، اللہ تعالیٰ کے قرب کے جلوے بھی دیکھے. وہ بڑا حیران ہو گیا، انہوں نے کہا یہ کیسی بات ہے. وہ گھر سے نکلا اور اس نے کہا محمد نے ایسی باتیں شروع کی کہ اب لوگ اس کو جھوٹا کہیں گے. سب سے پہلے ان کو ابو بکر ملے اور ان کو کہا میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، ایک شخص جو یہاں ساتھ رہ رہا ہے، ساتھ پیدا ہوا ہے، یہی کھاتا پیتا ہے، ان کے ماں باپ خاندان سب ہمیں معلوم ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں یہاں سے بیت المقدس گیا اور وہاں سے پہلے آسمان، دوسرے آسمان، 7ویں آسمان، اس کے بعد بھی، یہ ہو سکتا ہے؟ عقل مانتی ہے؟ ابو بکر نے کہا نہ.
یہ نہیں ہو سکتا، عقل نہیں مانتی، پکا کیا بالکل۔ اس کے بعد ابو جہل نے کہا اما صاحبوں کا فقد قالا، آپ کا جو ساتھی ہے نا وہ یہ کہہ رہا ہے آج۔ ابو بکر نے اسی پر کہا لو قالا لصدقا، اگر اس نے کہا ہے تو سچ کہا ہے۔ علماء نے اس میں مسئلہ پیش کیا کہ وحی کو عقل سے تولنا یہ ابو جہل کا کام ہے، اور وحی کے سامنے عقل چھوڑ دینا یہ ابو بکر کا کام ہے، عقل قربان کر لی اس پر۔ اور اصولیین کہتے ہیں جہاں عقل ختم ہو جاتی ہے وہاں سے وحی اور نقل کی پرواز بلند ہو جاتی ہے۔ یؤمنون بالغیب کا تو یہی مطلب ہے کہ آپ کو پتہ ہو یا نہ ہو، آپ کو سمجھ آئے یا نہ، شریعت کہتی ملائک ہے، مقربین ہے، لکھ رہے ہیں، عالم ہے، جزا و سزا ہے، جنت اور دوزخ ہے، حشر و نشر ہے، کل صراط ہے، میزان ہے، یہ سب انبیاء علیہ السلام نے، وہی متلو نے اور وہی عظیم نے اس کی نشاندہی کیا۔ کھٹکا تک نہیں ہے، اس میں کھٹکا نہیں آ سکتا ہے۔ لا ریب فیہ، تو عقائد محکم ہونا چاہیے۔ وقتی چیزیں، وقتی باتیں کچھ اور حیثیت رکھتی، لیکن بنیادی مسائل جو اسلام کے ہیں ان کے بارے میں بہت پختہ رہنا چاہیے۔ نہ دولت کا خیال ہو، نہ زن اور زر کا خیال ہو، نہ زمین کا خیال ہو، عقیدے کو دیکھنا بہت ضروری ہے۔ یہ عقائد کیا ہے؟ افسوس کہ ہمارے ممبر و محراب میں یہ مسکنت آ گئی کہ ضروریات نہیں بیان ہو رہی ہے، اس کو وہ درسگاہ تک محدود سمجھتے ہیں۔ درسگاہ میں تو علماء و طلباء ہوتے ہیں، نقصان تو ہمارے ان بھائیوں کا ہوتا ہے جو دنیا سے تعلق رکھتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے ان کی مثال گوشت کے ٹکڑے کی جو کسائی کے تخت پر پڑا ہوا ہو اور کوئی پرسان حال نہ ہو، کوئی بھی اچک لے اس کو۔ توبہ توبہ۔ اس لیے علماء دین کہتے ہیں کہ حق کس کو کہتے ہیں؟ میں اکثر بیان کرتا ہوں کہ حق کے بھی پھر تین حق ہے۔ ذالک بان اللہ هو الحق، اللہ خود حق ہے، پیغمبر برحق، قرآن حق، اسلام حق، دلائل برحق۔ تو حق کے پھر تین حق ہے، اول سمجھنا، پھر ڈٹنا، پھر اس کے مخالف کا مقابلہ کرنا، متضاد کی نفی کرنا، اس کو نہیں آنے دینا۔ آپ کہتے ہیں یہ میرا گھر ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، اچھا ہے یا برا ہے، میرا ہے، وہیں آپ رہ رہے ہیں، اسی کی کوشش کرتے ہیں کہ بتی روشن رہے، چولہا جلتا رہے۔ کوئی کہے کہ یہ میرا ہے تو آپ اس کے دانت توڑنے کے در پہ ہوتے ہیں، تیرا کیسے؟ گھر کیا چیز ہے؟ دو آنے کی چیز ہے، عقیدہ، ایمان، صحابہ، نبی، آخرت، ملائک، کتاب و سنت، یہ تو سرمایہ ہے۔ تو حق کے تین حق ہے، پہلے اس کو جاننا، پھر اس پر استقامت کے ساتھ قائم رہنا، اور پھر اس کے نفات، متضادات، اپوزٹ سمت کی نفی کرنا، اور حق کو حق کی طرح سنبھالنا، محفوظ رکھنا، یہ بہت زیادہ ضروری بات ہے۔ لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ بہرحال یہ مختصرات میں نے عرض کیے، مجھے امید ہے کہ اس کا غرض و غایہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، اور جب سبق کے طور پر اس کو آپ اپنے ذہن میں دہرائیں گے تو انشاءاللہ بہت زیادہ فیض پائیں گے۔ اللہ اکبر۔ ماں باپ کے خلاف کوئی بات نہیں سنتا تو استاذ کے خلاف بھی نہ سنے، اپنے خاندان نسب کے خلاف کوئی نہیں سنتا تو پیغمبرانہ عظمت، شرف، اس کا بھی تکرم اور تعظم اور تقدس برحق ہے۔
پھر اسلامی تعلیمات، اسلامی قدر و منزلت، اسلامی خطوط، اسلامی شعائر، مساجد، مدارس، علماء، اولیاء، صلحاء، طلباء، اہل ایمان، ان کا حق ہے کہ ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ علماء دین کہتے ہیں کسی آدمی کو اچھا سمجھنا یہ تو حکم ہے، ظن المومنین خیر، لیکن کسی کو خراب کہنے کے لیے دلیل چاہیے۔ اصل تو یہی ہے کہ بزرگان دین، علماء، صلحاء پیغمبر کی حدیث کے پیش نظر حسن ظن کریں گے، اور بدگمانی کی اجازت نہیں ہے، اس کے لیے کوئی دلیل درکار ہو۔ پھر دلیل میں اور مغالطے میں بہت فرق ہے۔ دلیل اس کو کہتے ہیں جو شریعت پر قائم ہو، جس کی پشت میں آیت ہو یا صحیح حدیث ہو یا فقیہ اور مجتہد کا کوئی قاعدہ ہو یا عقل سلیم اس کا ساتھ دے۔ ہر عقل نہیں ہے، جاہل کی عقل بھی جاہل ہے، ناتجربہ کار کی عقل ناتجربہ کار ہے، دشمن خدا اور رسول کی عقل بھی دشمنی پر آمادہ ہے، اس کا کیا میزان ہے؟ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ عقل سلیم، وَإِنَّ مِن شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ۔ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام توحید سے بھرے ہوئے دل کے ساتھ اللہ کے سامنے آ گئے، اور کافر و منافق کے بارے میں ہے فی قلوبہم مرض، یہ دیکھیں ان کے دل بیمار ہے، فزادہم اللہ مرضا۔ اللہ، ابراہیم علیہ السلام ایک دعا کرتے اور فرماتے خدایا مجھے بخش دے اور میرے بڑوں کو بخش دے، یوم لا ینفع مال ولا بنون، اس دن کہ نہ مال کام آئے گا اور نہ بیٹے چھوڑا سکیں گے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، صرف وہی بچے گا جس کا دل اسلام کی عظمت سے لبریز ہو، اسلام کی محبت سے بھرا ہوا ہو۔ اسلام کی عظمت اور محبت تب مسلم ہوگی جب اسلام والوں سے بھی محبت ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ علماء کے خلاف، بزرگوں کے خلاف، اسلامی عقائد کے خلاف، تعلیمات کے خلاف زبان درازی کرے اور آپ پھر بھی محب خدا ہو۔ غلط۔ فمن خالف کتابہ او سنت نبی، مدارک میں ہے جس نے خدا کی کتاب کے خلاف کیا یا نبی کی سنت کے ساتھ دشمنی کی، فہو کذاب وکتاب اللہ یکذب، جھوٹا ہے، اللہ کی کتاب اس کو جھوٹا کہہ رہی ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اس آیت کے نیچے تفسیر مدارک میں لکھا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ۔ اللہم حبب لنا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان وجعلنا من الراشدین المہدیین۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہم انا نعوذ بک من جمیع المحن والفتن ما ظہر منها وما بطن۔ اللہم انا نعوذ بک من عقابک وفتنۃ عبادک وشر بلادک۔ اللہم ارحم عبادک وبلادک عما یوجب مقتک وغضبک۔ اللہم ول امورنا خیارنا ولا تول امورنا شرارنا وارزقنا حکومتا صالحہ التی ترعی عبادک وبلادک عما یوجب مقتک وغضبک۔ خدایا بارش رحمتوں کی بارش بنا، اللہم اجعلہ صیبا نافعا، اللہم اجعلہ صیبا نافعا غیر ضار، یا رب العالمین، یا اکرم الاکرمین، یا خیر الحافظین۔ خدایا عباد اور بلاد کی سرسبزی اور شاداب کا سبب بنا، بیماریوں کے، تکالیف کے، بلاؤں کے، خون ریزی کے، قتل و غارت کے اختتام کا سبب بنا۔ اللہ اس بارش کو رحمتوں کی بارش بنا،
زحمت نہ بنا، تکلیف اور گرانی نہ بنا۔ اللہ عباد اور بلاد کو اس سے پریشان نہ فرما، اور اس بارش کے ذریعے رحمت برسا، قرب کے جلوے عطا فرما، دعائیں قبول فرما، حفاظت و نصرت سے مالا مال فرما، بیماروں کو صحت شفا عطا فرما، مسلمان مرحومین کی مغفرت فرما، تمام پریشان حالوں کی، محتاجوں کی، مستحقوں کی اللہ دستگیری فرما، خدایا عقائد محکم فرما، اعمال حسین فرما، اپنی رضا اور خوشنودی کی دولت نصیب فرما، تمام ناکردنیوں سے، کوتاہیوں سے، علم و عمل کے زوال سے اور انحطاط سے، اکابر و اسلاف اور شاعر دین کی مخالفت اور دشمنی اور ان کے ہم نواؤں سے یا اللہ ہمیں دوری اور بعد نصیب فرما۔ اللہ تمام گمراہ اور بے دینوں کو ہدایت عطا فرما، کفار کو ایمان کی توفیق عطا فرما، مشرکوں کو توحید نصیب فرما، بدعتیوں کو بدعت سے توبہ اور سنت نصیب فرما۔ اللہ انجام کار بہتری عطا فرما، آنے والی زندگی بہترین فرما، قبر جنت کا باغ بنا، میدان حشر و نشر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرما، اپنے خاص فضل و احسان سے جنت الفردوس نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم فالله خير حافظ وارحم الراحمين ما شاء الله لا قوة الا بالله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى